السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید الابرار، اما بعد فقال اللہ تعالی: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اسلام کے مذہب کی حفاظت کی ہے، اسلام کے مذہب کی حفاظت کی ہے، پابندی آئین صداقت کی ہے، مقصود تھی تعمیل شریعت ان کو قائد نے قائم جو ریاست کی ہے، جذبوں کو لفظوں کی قبا دیتے ہوئے، افکار کو دستار نوا دیتے ہوئے، حسن معنی کو لفظوں کی ردا دیتے ہوئے، سفینہ آزادی رواں کرتے ہوئے، احساسات کو حوصلہ ادا دیتے ہوئے، امنگوں کو لسان صدا دیتے ہوئے، جس موضوع سخن کو لے کر سامعین کے قلوب و اذہان کے مکفل دریچے کھولنے کے لیے نطق گو ہوں، وہ ہے حصول پاکستان، آزادی پاکستان کا مقصد۔ جناب والا لفظ آزادی سماعتوں سے ٹکراتے ہی حسین مسرت، دلکش فرحت، شیریں جذبات اور خوبصورت احساسات دل زندہ پر قابض ہوتے ہیں، جو انسان کو خوش قسمتی کے اوج ثریا پر فائز کر دیتے ہیں۔ آزادی ہر نفس کی پکار، ہر روح کی آواز اور ہر جان کا اظہار ہے۔ آزادی وہ عظیم نعمت ہے جو نہ صرف عقل و شعور کے حامل انسانوں کے جذبوں اور ولولوں پر حکمرانی کرتی ہے، بلکہ عقل و شعور سے عاری پرندوں کو بھی جال توڑنے، درندوں کو بھی رکاوٹیں عبور کرنے، عورتوں کے غلامی اتار پھینکنے کی تشویق و ترغیب میں برابر مبتلا رکھتی ہے، کیونکہ غلامی موت کا دوسرا نام ہے۔ جو قومیں آزادی کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں، وہ دکھنے میں تو زندہ و بیدار نظر آتی ہیں، مگر وہ اندر سے مردہ ہوتی ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنی مرضی سے سانس لینے سے بھی قاصر ہوتی ہیں، لب ہلانے سے بھی قاصر ہوتی ہیں۔ صدر محترم، اسی آزادی کی خاطر حصول پاکستان کی ضرورت پیش آئی کہ جس کا مقصد آزاد فضاؤں میں وحی کا نفاذ تھا، جو کہ آزادی کے بغیر ناممکن تھا، کیونکہ غلامی تو حسن زبانی سے محرومی کا اعلان ہے، غلامی تو ذہنی صلاحیتوں کی زنگ آلودگی کا نام ہے، غلامی تو اپنی انا کو فنا کے گھاٹ اتارنے کا نام ہے، جبکہ آزادی یقیناً بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کرتی ہے، نور کی تجلیات عالم میں بکھیرتی ہے، آزادی مردہ وجود کو زندگی کی حرارت بخشتی ہے، آزادی حریت کی سوکھی لکڑیوں کو چنگاری دکھلاتی ہے، آزادی برکتبی اور شعلہ مکانی کی آئینہ دار ہے۔ ہاں جناب والا، اسی آزادی کی خاطر حصول پاکستان کی ضرورت پیش آئی کہ جس ٹکڑے پر اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جا سکے، ہاں جس کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ، اسی لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کی خاطر ہمارے اسلاف نے آگ و خون کے سمندر عبور کیے، دلہنوں کے سہاگ توپوں کا ہدف بنے، لاتعداد نوجوان سینہ تان کر ہندوؤں کی تنتناتی گولیوں کا نشانہ بنے۔ ابلیس رقص کرتا رہا، انسانیت پردوں میں منہ چھپاتی رہی، مگر جناب والا ان شہیدوں کے لب پر تبسم تھے، کیونکہ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کا خوبصورت مقصد تھا کہ جس کی خاطر اصول پاکستان میں جانیں نچھاور کروانے سے نہ رکے، اور جانیں نچھاور کیوں نہ کرواتے، جبکہ آزادی صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ زندگی کا افتخار ہے، آزادی صرف ایک ادبی ترکیب ہی نہیں بلکہ صبح حیات کا نور ہے۔ آزادی کی قیمت ان محکوم قوموں سے پوچھو جو غلامی کی تاریک راتوں میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہیں، جن کے افراد شمع آزادی کا نور دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ صدر محترم، میرے ذہن میں ایک مرتبہ پھر یہ سوال آیا کہ آخر حصول پاکستان کا مقصد کیا تھا، تو مجھے میرے ضمیر نے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ برِ صغیر میں مسلم تشخص کو قائم رکھنے کا واحد حل حصول پاکستان تھا، کیونکہ جابر قوتیں ہر دور میں حق پرستوں کی آواز کو سلب کرنے کے لیے نت
نئے حربے کرتی ہیں، قوت گویائی سلب کی جاتی ہے، قلم پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، ذہن و فکر کو نام نیاز ثقافتی الغار سے مروب کیا جاتا ہے، ہر گلی کو مورچہ بنا کر صلیب کھڑی کر دی جاتی ہے، تب آزادی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ جب مسلمانان بر صغیر پہ یہی مظالم ڈھائے گئے تو حق پرستوں کو ایک آزاد ٹکڑے کی ضرورت پیش آئی۔ جناب والا، اصول پاکستان کا مقصد تو یہ تھا کہ انگریز اور ہندو کی شکل میں موجود فرعونوں اور نمرودوں کے خاک شاہی کو قدموں تلے روندا جائے، ان سے نجات پائی جائے، سوچو افکار کو پابند سلاسل کرنے کی بجائے سے پرواز شاہین دی جائے۔ اصول پاکستان کا مقصد تو یہ تھا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کے پیرائے میں معرفت الہی کی راہ واضح کر دینے والی ربانی تہذیب کا ڈنکا بجائے جائے، سوچو افکار کو پرواز شاہین دی جائے۔ اصول پاکستان کا مقصد تو یہ تھا کہ غلامی کی زنجیروں اور قیود کو توڑ کر اسلام کا بھریرا دنیا عالم میں لہرائے جائے، فکریاتی اور نظریاتی آزادی حاصل ہو۔ جناب والا، اصول پاکستان کا مقصد تو یہ تھا کہ رضیت لکم الاسلام دینہ کے اعزاز سے متصف ہو کر اپنی روشن تہذیب کو یورپی کلچر پر ترجیح دی جائے، افرنگی اقدار کی ذلتوں سے جان چھڑائی جائے، زمانے میں اسلام برپا کر کے تمدن اسلام کے سفینے میں سوار ہوا جائے، اس ملک کا نظام ہو علی الخلق والامر کی علم برداری کی بنیادوں پہ سوار ہو، اس کا نظام سیاست ہو امرم شورا بینوں کی روشنی میں ترتیب ہو۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ دین ہو تو اسلام ہو، اس کا مقصد تو یہ تھا کلمہ ہو تو لا الہ الا اللہ ہو، رب ہو تو صرف اللہ ہو، نبی ہو محمد رسول اللہ ہو۔ پاکستان شہیدوں کے لہو کی سرخی ہے، غازیوں کی شجاعت کا بانگ پن ہے، اسی لیے اس کا مطلب، اس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔